وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. سورة الأنعام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم
قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم والذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا وين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون
وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا في السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اور جب اللہ عیسیٰ ابن مریم کو کہیں گے کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بناؤ تو وہ فرمائیں گے ان کی گھکی بن جائے گی خون خشک ہو جائے گا اور فرمائیں گے اللہ تو پاک ہے میرے لیے کیسے ممکن تھا کہ میں کہتا جس کا کہنے کا مجھے حق ہی نہ تھا اگر میں ایسا کہتا تو اللہ تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا اللہ جو آپ کے دل میں ہے کہا سبحان اللہ تب بھی کہیں جب غلط بات کہی جا رہی ہو جب ہم تسبیحات پڑھتے ہیں تو گناہ تیزی سے جھڑتے ہیں انک انت علام الغیوب اللہ تو غیب کو خوب جاننے والا ہے میں نے ان سے نہیں کہا مگر جس کا حکم تو نے مجھے دیا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا جسم اور روح کے ساتھ تو اللہ ان پہ نگہبان تھا اور یقیناً تو ہر چیز پر گواہ ہے اگر تو ان کو عذاب دے تو اللہ تیرے ہی بندے ہیں اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو اللہ تو زبردست حکمتوں والا ہے اللہ فرمائیں گے یہ دن سچ بولنے والوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا ان کے لیے جنات ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور یہی بڑی کامیابی ہے سچ کی بات ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک سچ بچاتا ہے نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے قیامت کے دن سچائی کام آئے گی فرمایا کونوا مع الصادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین فرمایا علیکم بالصدق سچ کو لازم پکڑو فإن الصدق یہدی الی الجنہ سچ جنت کی طرف لے جاتا ہے علیکم بالصدق سچ کو لازم پکڑو فإنہ مع البر وہما فی الجنہ سچ اور نیکی ایک ساتھ ہیں یہ دونوں انسان کو جنت میں لے کر جانے والے ہیں اور منافق کی نشانی بتا دی کہ اذا حدث کذب جب بھی بات کرے جھوٹ بولے اور اللہ فرماتے ہیں ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا اللہ سے بڑھ کر سچی باتیں کس کی ہو سکتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق والامین کا ٹائٹل ان کے اپنے مخالف معاشرے نے دیا للہ ملک السماوات والارض اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اور جو ان میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ایک بزرگ دعا کیا کرتے تھے کہ ان لم ترض عنی فاعف عنی
اللہ اگر تو مجھ سے راضی نہیں بھی ہے تب بھی مجھے معاف کر دے۔ تو ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر تو ہم سے راضی نہیں بھی ہے تو اللہ پھر بھی معاف کر دے۔ سورۃ الانعام مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 مدنی صورتوں کے بعد اب ہم مکی جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد اب اور سورۃ الانعام آ رہی ہے، مکی صورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی ابتدا بھی الحمدللہ سے ہو رہی ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس نے تاریکیوں اور نور کو پیدا کیا۔ پھر کافر لوگ اپنے رب کے ساتھ برابری کرتے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اس نے تمہارے لیے ایک وقت مقرر کر دیا اور مقررہ وقت اس کے پاس ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جو مر گیا تو اس کی قیامت آ گئی، اس کی اجل آ گئی۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، پھر اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، وہ اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، وہ تمہارا پوشیدہ اور ظاہر جانتا ہے اور خوب واقف ہے جو تم کمائی کرتے ہو۔ اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب بھی ان کے رب کی طرف سے ان پہ نشانی آتی ہے تو وہ اس سے اعراض پر تل جاتے ہیں۔ ہر انسان کو اللہ نے چوائس دی۔ اب اللہ نے ظلمانی وجود بھی دیا اور روحانی وجود بھی دیا۔ اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ اپنے ظلمانی وجود، نفسانی خواہشات کو پروان چڑھائے، گناہوں کے اندھیرے بڑھا لے اور اپنی روح ربانی کا نور کمزور کر دے، یا پھر نورانی وجود کو پروان چڑھائے، قرآن پاک کے نور سے فائدہ اٹھائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے نور سے فائدہ اٹھائے۔ جتنا نور وہ جذب کرے گا اتنی نورانیت اللہ بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اب ابو جہل کو دیکھیں کہ چاروں طرف نور تھا، نور مجسم خود موجود تھے، لیکن نور ایمان اس کے اندر جذب نہ ہوا۔ تو یہ طلب سے ملتا ہے۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جبکہ ان کے پاس آ چکا۔ 12 سال دعوت کو ہو گئے اور یہ انکار کرتے رہے۔ سورۃ الانعام ایک ہی بار میں اتری، تسبیح میں گونج تھی، سبحان اللہ العظیم کے الفاظ فرشتے بول رہے تھے۔ 70,000 فرشتوں کے ساتھ حضرت جبرائیل اس کو لے کر آئے۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ، ان قریب ان کے پاس خبریں آئیں گی وہ جن چیزوں کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ کیا ان کو نہیں معلوم کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا، ہم نے ان کو زمین میں اقتدار دیا جو ہم نے اے عرب والو تم کو نہیں دیا، اور ہم نے آسمان کو ان پہ خوب برسایا، یعنی بارشیں خوب برسائیں، ان کی فصلیں خوب لہلہائیں، اور ہم نے بنا دی ان کے لیے نہریں جن کے وہ ان کے نیچے بہتی تھیں، پھر ہم نے ان کو گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کے بعد اور امتیں اٹھائیں۔ اور اگر ہم آپ پر کتاب نازل کرتے کسی کاغذ میں، پھر اس کو چھو کر اپنے ہاتھوں سے دیکھتے یہ مشرکین، تب بھی کافر کہتے کہ یہ تو واضح جادو ہے۔ تو مکیات کا اصل مضمون ایمانیات ہے۔ اب خطاب مشرکین عرب سے ہے کہ یہ جو مشرکین ہیں آپ کو تنگ کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا معجزہ دکھائیں کہ ارنا اللہ جہرتاً، یا کتاب ہمارے سامنے نازل ہو۔ کہا اگر سامنے قرآن پاک اتر کر ان کے سامنے آتا، اس کو چھو کر بھی دیکھتے، پھر بھی یہ کہتے تھے یہ تو جادو ہے۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتارا گیا آپ پر فرشتہ، اگر ہم فرشتہ اتارتے تو پھر فیصلہ ہی چکا دیا جاتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ ملتی، کیونکہ غیب کا پردہ ہٹ جاتا، اب ان کا امتحان ختم ہو جاتا، اللہ کا عذاب آتا۔ اگر ہم کسی فرشتے کو نبی بناتے تو ہم اسے انسانی شکل میں ہی بناتے اور انہیں ہم اس شبے میں ڈال دیتے جس شبے میں اب یہ مبتلا ہے۔ اگر فرشتہ ہوتا وہ بھی انسانی شکل میں ہوتا اور پھر وہ کچھ بول کے ان کو سناتا تو پھر یہ شبے میں پڑ جاتے۔ کبھی کبھی حضرت جبرائیل آپ کے پاس آتے تو دہیہ کلبی ایک صحابی تھے، ان کی شکل میں آیا کرتے تھے، اور آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، پھر گھیر لیا ان لوگوں میں سے ان کو جو مذاق اڑاتے تھے اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔
ان سے پوچھو آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ سب اللہ کا ہے۔ لازم کر لیا ہے اس نے اپنے اوپر رحمت کو، قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا۔ یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود ہی تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ اب اللہ تعالیٰ دو طریقوں سے ہمیں دعوت دیتے ہیں، تذکیر بھی اعلیٰ اللہ اپنی نعمتیں دکھا کر ہمیں دعوت دیتے ہیں، اور تذکیر بھی ایام اللہ، پچھلی قوموں کے واقعات سنا کر، عبرت کے قصے سنا کر اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو الرحمن الرحیم کو نہیں مانتے تو مالک یوم الدین وہ جو چاہتا ہے کر کے رہتا ہے۔ تو کہا کہ زمین میں گھوم پھر کر دیکھو، پھر دیکھو وہ قوم عاد، وہ قوم سمود، وہ قوم لوط، قوم شعیب، کتنی قومیں آئیں اور اللہ نے ان کو مٹا کر رکھ دیا۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اب اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھو سب اللہ کا ہے، جو رات میں ٹھہرا ہوا ہے اور اندھیروں میں، جو رات کے اندھیرے میں ٹھہرا ہوا ہے اور دن کے اجالے میں حرکت کر رہا ہے، اور سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کہہ دو کیا اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں۔ کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں ہوں، تو آپ بہرحال مشرکین میں شامل نہ ہوں۔ اے نبی کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے دن کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ جو بچ گیا اس دن کی سزا سے تو اللہ نے اس پہ بڑا رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے، اس پر بڑی رحمت ہو گئی۔ تو رحمان اور رحیم سے ہم رحمت مانگتے ہیں کہ اللہ اس دن کے عذاب سے اللہ ہم سب کو بچا لے۔ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں کہ یہ قرآن پاک ہمارے لیے اترا اور وہ خودی جو اللہ نے ہمارے اندر رکھ دی، تو علامہ اقبال نے خودی کے بارے میں بہت کچھ کہا خدا لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کے مغلوب گماں تو ہے۔ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے۔ خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ کے سوا اس کو کھولنے والا کوئی نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی تیری نعمتوں کو چھین نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ کہا یہ تمہارے خوف، غم اور ہر چیز جو تمہیں تھکاتی ہے وہ تقدیر کا حصہ ہے، وہ کبھی بھی مقررہ وقت سے طویل نہ ہوں گے۔ یقین کرو اور مطمئن ہو جاؤ کہ اللہ کی لکھی میں خیر ہے۔ اللہ کی محبت کا اظہار ہے کہ وہ تمہیں آیات کے ذریعے حوصلہ دیتا ہے اور اس غلط فہمی سے نکالتا ہے کہ مشکلات صرف سزا کے طور پر آتی ہیں۔ یہ دکھ، تکالیف، مشکلات، مصائب، ایسے ہی خوشحالی، آسائشیں، یہ سب امتحان ہیں، دونوں امتحان ہیں۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان کا رد عمل کیا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پہ کامل اختیار رکھتا ہے اور وہ دانا اور باخبر ہے۔ ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ خبردار کروں تمہیں اس کے ذریعے سے اور جس تک یہ پہنچ جائے۔ کیا واقعی تم یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی خدا ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا۔ کہو خدا تو وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں۔ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جیسے انہیں ان میں کوئی شبہ نظر نہیں آتا تو ایسے وہ قرآن پاک کو پہچانتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا ہے اور وہ اسے نہیں مانتے۔ تو الایمان بالقدر، ایمان بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کہا وَإِن بُلِيتَ بِخَيْرٍ كُنْ عَلَى حَذَرٍ
فَكُلُّ ذِي نِعْمَةٍ فِي النَّاسِ مَحْسُودٌ وَإِن بُلِيتَ بِشَرٍّ كُنْ عَلَى ثِقَةٍ عُمْرُ الْمَصَائِبِ فِي دُنْيَاكَ مَحْدُودٌ۔ اگر نعمت دے کر آزمائے جاؤ تو محتاط ہو جاؤ، کیونکہ اہل نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ آزمائش کے ذریعے آزمائے جاؤ تو سمجھ لو کہ مصیبتوں کی عمر دنیا میں محدود ہے۔ کہا کم حرقت لنا سفن فی حیاتنا، کتنی کشتیاں ہماری زندگی میں جلائی جاتی ہیں۔ فاشتکینا وبکینا، ہم شکایت کرتے ہیں اور روتے ہیں۔ ولم نعلم الا بعد سنوات، حقیقت کئی سالوں کے بعد نظر آتی ہے۔ انہا کانت نجات من اللہ من ضرر اکبر، کہ ان کا جلایا جانا دراصل بڑے نقصان سے نجات تھی۔ للہ لطف خفی لا تدرکہ ضالۃ ابصارنا، معاملات کی باریک بینی سے واقف اللہ کی ذات ہے، ان امور کا ادراک ہماری گناہ گار آنکھیں نہیں کر سکتی۔ کشتی جلائی گئی، بظاہر انہوں نے کیا سمجھا کہ ہم تباہ ہو گئے، لیکن اصل کیا تھا کہ پوری کشتی چھن جاتی۔ تو ہماری زندگی میں بھی کئی کشتیاں جلائی جاتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آفت ہے، حالانکہ وہ بڑی آفت سے بچنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے اور کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ او کذب بآیاتہ، یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دے۔ انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے پھر ہم مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں گھمنڈ ہو گیا تھا؟ تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے۔ وہ کہیں گے خدا کی قسم اے ہمارے رب، تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ دیکھو یہ کس طرح جھوٹ گھڑیں گے اپنے اوپر اور گم ہو جائیں گے ان کے بناوٹی معبود، اور ان سے جو آپ کی بات کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ ڈال دیے ہم نے ان کے دلوں پہ پردے جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں ڈال دی گئی گرانی، وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے۔ حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر جھگڑتے ہیں، جنہوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تو داستان پارینہ ہے۔ وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں۔ کاش تم دیکھو جب وہ آگ پہ کھڑے کیے جائیں گے، اس وقت کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیاں نہ جھٹلائیں اور ہم بھی ایمان والوں میں شامل ہوں۔ وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ جائے گی۔ بالفرض اگر وہ دنیا میں لوٹائے بھی جائیں تو وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا، کیونکہ یہ جھوٹے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں اور ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندگی جو کچھ بھی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی ہے، اور مرنے کے بعد ہرگز ہم دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اللہ پوچھے گا اس وقت کیا یہ حقیقت نہیں؟ یہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب یہی حقیقت ہے۔ وہ فرمائے گا اچھا تو اب انکاری حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھ لو۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے کہ بار بار ہمارا فیوچر اللہ ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ دیکھو تم اگر آج نہیں سدھرو گے تو یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ کیا تم مشرکین کی لائن میں کھڑے ہونے چاہتے ہو کہ جب وہ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے اور اس وقت بھی جھوٹ بول رہے ہوں گے؟ ایک اللہ والے کانپ اٹھتے تھے اور وہ فرماتے تھے کہ جب رب کا اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں تم تو اس لائن سے نکل جاؤ، اللہ پتہ نہیں میں کس لائن میں ہوں گا۔ تو اللہ ہم سب کو متقین کی لائن میں کھڑا کر دے۔ تو بس وہ کہتے تھے بس ساری توجہ ان کی دنیا کی طرف تھی کہ سب کچھ دنیا ہے، کہ بابر با عیش کوش کے عالم دوبارہ نیز، خوب عیش کرو زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، کہ اے جہاں مٹھا اگلا کیا نٹھا۔ تو یہ وہ ہیں جو بس سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے اور آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ امام غزالی نے کیمیائے سعادت لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ اے انسان تو متوازن بن، گھڑیال کے پنڈولم کی طرح، کہ دونوں ایکسٹریم پہ جا کر وہ وسط میں آ جاتا ہے۔
غصہ ہو، خوشی ہو، غمی ہو، غلطی ہو تو فوراً وسط میں آ جایا کرو اور توبہ کر لیے کرو. تو یہ نارمل ایٹیٹیوڈ ہے. جو رک جاتا ہے وہ اب نارمل ہو جاتا ہے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا. حتیٰ اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، حتیٰ کہ وہ اچانک ان کے پاس آئے گی تو کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، اس معاملے میں ہم سے کیسی تقصیر ہوئی. اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کے بوجھ لادے ہوں گے. دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، اور حقیقت میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو نقصان سے بچنا چاہتے ہیں. پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو رب کا مطیع کر دیتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے. کبھی بھی فانی کو باقی پہ ترجیح نہ دو بلکہ باقی کو فانی پہ ترجیح دو. قد نعلم، ہم جانتے ہیں، انہ لیحزنک الذی، اے نبی آپ کو رنج ہوتا ہے جو یہ مطالبے کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. آپ سے پہلے بھی بہت رسول جھٹلائے گئے، انہوں نے صبر کیا اور ان کو تکلیف دی گئی حتیٰ کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی. اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ چکی ہیں. تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی آپ سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر آپ میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ لو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور نشانی لانے کی کوشش کرو. ان کے پاس ہم نہیں لا رہے، ہمارا فیصلہ اٹل ہے. اگر اللہ چاہے تو ہدایت پر ان کو جمع کر دیتا، لہٰذا آپ جذباتی نہ ہوں. تو 11 سال گزر چکے تھے، اب آخری مکی دور چل رہا تھا. یہ مشرکین مکہ آپ کو ستاتے کہ آپ کوئی زندہ معجزہ لے کر آئے، اور آپ تنگ ہوتے، پریشان ہوتے تو اس پہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے بس میں نہیں. اگر آپ کے اختیار میں ہے تو بہت بڑی سیڑھی لے کر آئیں، آسمان تک پہنچیں اور وہاں سے کوئی چیز لے کر آئیں. بس ہم نے فیصلہ کر دیا کہ ہم نے آپ کو، یہ قرآن پاک سے بڑا معجزہ کوئی نہیں ہے جو ان کو نظر آ رہا ہے، جس کو وہ دیکھ رہے ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ نے کہیں سے پڑھا لکھا نہیں تھے، آپ کہیں سے لکھے پڑھے نہیں تھے، تو آپ ایسا خوبصورت کلام لے کر آئے. اگر اس کو نہیں مان رہے تو انہوں نے چاہے ملائکہ کو اترتے دیکھیں، چاہے اللہ ان کے سامنے آ جائے، انہوں نے نہیں ماننا. وہ اس طریقے سے تنگ کیا کرتے تھے کہ جی یہاں پہ نہریں چل پڑے، یہاں پہ سارا کچھ سونے کا ہو جائے. تو اس طرح کے مطالبات کیا کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں ہم نے کرنا، بس قرآن پاک آپ پہ اتار دیا، اور قیامت تک کے لیے اتنا بڑا معجزہ ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ اپنی آنکھوں سے اس زندہ معجزے کو دیکھیں گے. فرمایا کہ ہرگز آپ جذباتی نہ ہوں. انما یستجیب الذین یسمعون، دعوت حق پہ لبیک وہی کریں گے جو اس کو سنیں گے، جن کو دلچسپی ہوگی وہی سنے گا. رہے مردے جن کی روحیں مردہ ہیں تو انہیں اللہ بس قبروں ہی سے اٹھا لے گا اور پھر وہ واپس لائے جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر نادانی میں مبتلا ہیں. نہیں ہے کوئی حرکت کرنے والا، نہیں ہے کوئی جاندار زمین میں، اور نہ ہی پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، مگر یہ سب تمہاری ہی طرح کی جماعتیں ہیں. ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں. کہا کہ اے انسانوں، تمہارے قلب حیوانی قلب کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، تمہاری طبیعتیں، تمہارے اخلاق، تمہارے اعمال جانوروں جیسے ہو جاتے ہیں. چوائس تو تمہاری ہے کہ اسفل سافلین تک پہنچتے ہو یا اعلی علیین تک. جب تم انتہائی بے غیرت ہوتے ہو تو خنزیر جیسے ہو جاتے ہو، جب احمق ہوتے ہو تو گدھے جیسے ہو جاتے ہو، جب کسی کو فائدہ پہنچانے والے ہوتے ہو تو مرغ کی طرح ہوتے ہو، اور انس رکھنے والے کبوتر کی طرح، اور اگر کینہ رکھنے والے ہو تو اونٹ کی طرح ہو جاتے ہو، اور اگر انتہائی چالاک ہوتے ہو تو لومڑی جیسے، اور اگر نکالی کرنے والے ہوتے ہو تو بندر کی طرح.
فرمایا کہ ان هذه القلوب جوالا، یہ دل بھی پھرتے رہتے ہیں، دل کہتے ہیں الٹنا پلٹنا، فمنها ما يجول حول العرش، کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں، بڑی اونچی کمند ڈالتے ہیں، اور کچھ یجول حول الحش، غلاظتوں کے گرد، کہ اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا، ایسا ہو گیا، ایسا نہیں ہوا، تو اسی چیز کے وہ مخلوقات میں ہی گرے رہتے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہ گونگے ہیں اور بہرے ہیں، تاریکیوں میں پڑھے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پہ لگا دیتا ہے۔ ان سے کہو غور کر کے بتاؤ، اگر تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم سے ٹال دیتا ہے، اور ایسے موقع پر تم اپنے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔